إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية أخرى وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج۔ یہ سورہ قاف کی ابتدائی 11 آیات ہیں۔ یہی چاہا تھا ہم نے کہ جیسا کہ آپ اکثر یہ بات سنتے آئے ہیں کہ صحیح مسلم کی جو حدیث ہے جس میں ایک صحابی جو ہیں وہ اپنا ایک تجربہ کہہ لیں، اپنا ایک مشاہدہ بیان کر رہے ہیں کہ میں 2 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر مفہوم اس حدیث کیسے ہے کہ آ کے میں جمعے پڑھتا رہا، تو وہ اس میں ہمیشہ سورہ قاف کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ تو اس لیے ہم نے چاہا کہ آپ کے سامنے اس کا جو ہے وہ کچھ مفہوم، جیسے پچھلے جمعے میں بھی بھائی نے کچھ بیان کیا ہے، تو ہم آیت با آیت جو ہے وہ اس کا ترجمہ، کچھ اس کی تفسیر، کچھ اس کے معنی اور مفہوم آپ کے گوش گزار کریں تاکہ ہمیں معلوم ہو۔ اور یہی مقصد بھی ہے ہمیشہ سے ہمارے دین کے اندر، شریعت کے اندر خطبے کا، کہ جب کوئی ضرورت پیش آتی یا لوگوں کو کوئی نصیحت واعظ کرنا مقصود ہوتا تو اس کو جو ہے مستحب ٹھہرایا گیا ہے کہ اللہ رب العزت کی حمد بیان کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیج کر اور پھر لوگوں کے ساتھ خطاب کیا جائے۔ تو وہ خطاب جو ہے جو اب کیا جائے وہ لازمی بات ہے کہ وہ دونوں بولنے والے اور سننے والے کے جو ہے وہ درمیان معروف ہو اور دونوں کے درمیان انڈرسٹوڈ ہو، دونوں کے درمیان جو ہے وہ پہچان سکیں کہ کیا بات ہو رہی ہے، میں کیا آواز و نصیحت کر رہا ہے۔ تو بہرحال کیونکہ یہ بات احادیث میں آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کو جو ہے وہ تلاوت کیا کرتے تھے اور اس کے ذریعے سے واعظ و نصیحت کیا کرتے تھے، تو یہ سورت جو ہے اپنے اندر بہت سارے مضامین رکھتی ہے۔ یہ 45 آیات کے اوپر اور 3 رکوعات پر مشتمل یہ سورت ہے 26ویں سپارے کے اندر قرآن کے۔ اس کے اندر کئی مضامین آئے ہیں۔ تو یہ پہلی جو 11 آیات ہیں یہ اس کی ابتدائی آیات اور ایک ہی موضوع کے متعلق تھیں، اس لیے یہاں تک جو ہے وہ آج تلاوت کیا ہے کہ یہاں تک آپ اس کو کوشش کریں کہ ہم اس کو سمجھ لیں، اس کا مفہوم سمجھ لیں۔ سورہ قاف جو ہے یہ مکی دور کی سورہ ہے اور بعض احادیث کے مطابق جو ہے وہ اس کی ایک آیت جو ہے صرف جو وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، یہ والی آیت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ صرف یہ مکی ہے اور باقی نہیں ہے، لیکن جمہور علماء کا جو ہے وہ قول یہی ہے کہ یہ صورت ایز اے ہول مکمل طور پر جو ہے مکی ہے۔ اس کے مضامین سے بھی جو ہے وہ اس چیز کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ تو قاف آپ جانتے ہیں کہ یہ حروف ہجا میں سے ہے، حروف تہجی میں سے ہے، لیکن بعض صورتوں کے شروع میں یہ آیا ہے، نون، قاف، صاد، تو یہ حروف مقطعات کہلاتے ہیں۔ یہ مقطعات نہیں ہوتا ہے، مقطعات ہوتا ہے، طا کے اوپر فتح کے ساتھ ہے۔ قطع کہتے ہیں کسی چیز کو الگ کرنا، قطع۔ ہم اردو میں بھی اس کو لفظ استعمال کرتے ہیں، لیکن وہ قطع کہتے ہیں اس کو۔ عربی میں قطع ہے، قطع، الگ الگ کسی کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔ تو کیونکہ یہ حروف الگ الگ پڑے جاتے ہیں، چاہے زیادہ ہی ہوں، جیسے حا، میم، عین، سین، قاف، تو الگ الگ پڑے جا رہے ہیں، تو اس لیے ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ اس کا معنی اور مفہوم جو ہے وہ واضح نہیں کیا گیا ہے، یہ شریعت کا منشا یہی تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں فرماتا ہے کہ ہم نے کچھ متشابہ آیات نازل کی ہیں، کچھ محکم آیات۔ تو اہل ایمان کا، اہل علم کا یہ شیوا ہوتا ہے کہ وہ محکم کی طرف توجہ کرتے ہیں، اس سے اللہ تعالیٰ کے احکامات حاصل کرتے ہیں۔ تو قاف جو لفظ ہے، یہ حرف ہے، یہ حروف مقطعات میں سے ہے، لہذا اس کا معنی جاننا جو ہے وہ بیان نہیں کیا گیا ہے۔ آگے قسم کے ساتھ سورت کا آغاز ہوتا ہے، والقرآن المجید۔ یہ واو جو ہے قسم کا ہے، قسم کے لیے اٹھایا جاتا ہے، یعنی کہ واو کا ترجمہ عموماً اور کرتے ہیں نا، اور، لیکن یہاں اس کا ترجمہ اور نہیں ہے۔ والقرآن المجید کا مطلب ہے قرآن مجید کی قسم۔ والفجر، والعادیات، یہ ساری جو قرآن کی ابتدائی صورتوں کے اندر جب ابتدا میں اکثر یہ آتا ہے تو یہ قسم کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ واو قسم کا ہے۔ القرآن معروف ہے، ہم جانتے ہیں کہ وہ جو کتاب آخری اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل فرمائی، اس کو قرآن کہتے ہیں۔ تو اس کی ایک صفت یہاں پر آئی ہے مجید۔ مجید مجد سے ہے، بزرگی والا، کیونکہ اللہ رب العزت خود بھی المجید ہے، تو اس کا یہ کلام ہے، یہ اس کا کلام ہے۔ تو جیسے اس کی صفات میں وہ مجید ہے، ایسے ہی وہ اپنے کلام میں بھی مجید ہے۔ تو اس کا یہ کلام جو ہے وہ بزرگی والا ہے، جیسے وہ خود بزرگی والا ہے، اس کا یہ کلام بزرگی والا ہے۔ اب یہ قرآن جب نازل کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، تو مخاطبین کے سامنے لازمی بات ہے، اس قرآن کی دعوت ان کے سامنے رکھی گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بنیادی صفت تھی بشیر اور نذیر، وہ زیادہ واشگاف انداز میں اور بڑے واضح انداز میں ان کے سامنے کہ یہ آئے اس مقصد کے لیے ہیں کہ لوگوں کو اللہ رب العزت کے نافرمانی کی وجہ سے جو عذاب آئے گا بندوں کے اوپر، اس سے ڈرائیں، اور جو اس کی فرما برداری کر کے اس کی رحمت کے مستحق ہو جائیں گے ان کو بشارتیں دیں۔ جب یہ بات کی گئی تو مالک اس کے یہ بات ساری انڈرسٹوڈ تھی، اس کو یہاں پر بیان نہیں کیا ہے، لیکن اس کے رسپانس میں جو کچھ لوگوں نے رویہ اپنایا ہے اس کا ذکر کیا۔ فرمایا بل عجیبوا ان جاءہم منذر منہم، کہ اللہ رب العزت نے ان کے اوپر رحم فرمایا، لوگ جہالت میں گمراہی میں ڈوبے ہوئے تھے، تو ایک رسول کو مبعوث کیا انہی میں سے۔ تو اب چاہیے تو یہ تھا کہ اس کی بات پر لبیک کہتے، اس کی بات پر غور کرتے، تدبر کرتے، تفکر کرتے، اور اس کی بات کو جانچتے کہ واقعی یہ سچا ہے، تو اس کی بات کو مانیں، یہ اپنا کوئی مفاد نہیں چاہ رہا، تو اس کو پہچان کر اس کو قبول کرتے۔ بل عجیبو، بلکہ انہوں نے تعجب کا اظہار کیا، کس وجہ سے؟ ان جاءہم منذر منہم، کہ انہی میں سے ایک بندہ ان کو ڈرانے کے لیے آ گیا، انہی میں سے، منہم، جاءہم منہم۔ اب یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بیان کیا گیا کہ وہ انہی میں سے آئے، انہی میں سے آئے۔ یہاں سے بہت ساری باتیں جو ہیں وہ ثابت ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں سے تھے، عام انسانوں میں سے تھے، عبداللہ کے گھر پیدا ہوئے ہیں، آمنہ کے بطن سے ان کی پیدائش ہوئی ہے، عبد المطلب ان کے دادا تھے، اس کے بعد اوپر چلتے جائیں تو اسماعیل علیہ السلام ان کے دادا ہیں، اور پھر اس سے اوپر ان کے والد ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو انسانوں میں سے تھے، مکہ میں پیدا ہوئے، آمنہ کے بطن سے پیدائش ان کی ہوئی، ان کے دادا نے ان کا نام رکھا، تو وہ انسانوں میں سے تھے، جیسے عام انسان پیدا ہوتے ہیں وہ بھی پیدا ہوئے ہیں۔ تو یہ بات جو ہے واضح کی کہ وہ انسانوں میں سے تھے، بشر تھے۔ دوسری
یہ بھی چیز یہاں پر ثابت ہوئی کہ وہ فرشتوں میں سے نہیں تھے، کیونکہ وہ اکثر اس کا اظہار کرتے تھے، مشرکین مکہ نہ ماننے کی ایک وجہ یہ بتاتے تھے لولا نزل علیہ ملک، فرشتہ کیوں نہیں نازل ہو رہا، کوئی فرشتہ کیوں نہیں آ رہا۔ سورہ الانعام میں بھی ان کا یہ جو ہے وہ ان کی یہ خلش، ان کا یہ دعویٰ یا ان کی یہ طلب بیان کی گئی کہ وہ کہتے تھے فرشتہ کیوں نہیں کوئی آ رہا۔ تو یہ بات بیان کی کہ فرشتہ ہم انسانوں میں کیونکہ رسول بھیج رہے ہیں، نبی بھیج رہے ہیں، تو اس لیے یہ انسانوں میں سے ہی ہے، بشر ہے، بنی نوع انسان میں سے ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر بیان اچھا پھر یہاں پر ایک تیسری بات اس چیز کا بھی ازالہ کر دیا کہ اسی کو کیوں چنا گیا، کسی اور بڑے پیسے والے کو، بڑے عہدے والے کو کیوں نہیں چنا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی اظہار کر دیا۔ سورہ آل عمران میں بیان فرمایا ہے ان اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، کہ اللہ رب العزت چن لیتا ہے من الملائکۃ رسلا، فرشتوں میں سے بھی پیغمبر، پیغام پہنچانے والے، ومن الناس، اور لوگوں میں سے بھی، انسانوں میں سے بھی۔ تو یہ اللہ رب العزت کی مرضی ہے، اس نے کسی کو اگر چنا ہے تو وہ انسانوں کی خواہش کا پابند نہیں ہے، اس لیے تمہارا یہ اعتراض بھی باطل ہے۔ ایک اعتراض چوتھا یہ بھی رفع ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں سے تھے۔ آج اپنے آپ کو قرآن کے بڑے چیمپئن کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم بنی اسرائیل میں سے ہیں، اور رسول اللہ بھی بنی اسرائیل میں سے تھے۔ یہ آپ کو ایک شخصیت ملیں گی شیخ محمد صاحب کے نام سے، بڑے وہ مناظرے کر رہے ہیں کسی مفتی صاحب کے ساتھ، کینیڈا شیڈا کے کسی ملک میں ہوتے ہیں اور بیسیکلی کراچی کے ہیں، تو وہ مفتی صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے کہہ رہے ہیں جی ہم بھی بنی اسرائیل میں سے ہیں۔ بہرحال میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا، لیکن عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تاریخ اس کے اوپر گواہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں سے ہیں، بنی اسرائیل میں سے، اسماعیل میں سے ہیں۔ بنی اسرائیل میں سے تو کتنے انبیاء کرام آئے ہیں، قرآن اس کے اوپر گواہ ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں مبعوث کیے گئے ان کے بارے میں اللہ بیان فرماتا ہے الف لام میم، سورہ الف لام میم سجدہ میں، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، آپ سب کیسے ہے الف لام میم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، ام یقولون افتراہ بل هو الحق من ربک لتنذر قوما ما اتاہم من نذیر ما اتاہم من نذیر لعلہم یہتدون، کہ ہم نے آپ کو نذیر بنا کر بھیجا جن سے پہلے ان کو ڈرانے والا کوئی نہیں آیا تھا۔ تو یہ تاریخی طور پر ثابت ہے کہ بنی اسماعیل میں اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی نبی، کوئی نذیر نہیں آیا، الا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، جبکہ یعقوب علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے جو بنی اسرائیل جن کو ہم کہتے ہیں، اس میں سے بیسیوں اور سینکڑوں انبیاء اور رسول آئے ہیں۔ تو اس طریقے سے بہت ساری باتیں یہاں سے ثابت ہوتی ہیں۔ بل عجیبو، انہوں نے تعجب کا اظہار کیا، ان جاءہم، یہ کہ آیا ان کے پاس، منذر، ڈرانے والا، منہم، انہی میں سے۔ اب ان میں سے جو تھے جن کا ہم کے اندر تذکرہ ہے، تو بعض ماننے والے تھے، بعض نے سمعنا و اطعنا کہا، بعض نے آمنا و صدقنا کہا، لیکن بعض نے انکار کیا۔ تو ان انکار کرنے والوں کو اللہ تذکرہ کرتا ہے فقال الکافرون ھذا شیء عجیب، تو ان میں سے ایک گروہ جو کافر ہو گیا اس نے کہا کہ یہ بڑی عجیب بات ہے۔ اب یہ جو عجیب بات ہے وہ ایک تو تعجب میں نے آپ کو اظہار کر دیا نا کہ وہ کہتے ہیں کہ فرشتوں میں سے کیوں نہیں آیا کوئی ڈرانے والا، ہمیں فرشتہ کیوں نہیں نازل ہوا، لیکن اب یہاں جس تعجب کا اظہار کر رہے ہیں وہ اگلی آیت میں ہے، اذا متنا، اب یہ جو خبر دے رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں ان کی ایک دعوت ہے جس کو آپ اس کے بیک میں دیکھ سکتے ہیں، جس کا یہاں اس آیات میں تذکرہ نہیں ہے لیکن قرآن کے اور مقامات پر ہے کہ رسول آئے ہیں، انہوں نے آ کر ان کو اللہ رب العزت کا تعارف کرایا ہے، ان کی پیدائش کا مقصد ان کو سمجھایا ہے، پھر بتایا ہے کہ ہمیشہ کے لیے یہاں نہیں آئے ہو، مر جانا ہے ایک دفعہ، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت کے سامنے حساب کتاب کے لیے کھڑا ہونا ہے۔ یہ ساری باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے کی، تو اب اس پر وہ تعجب کا اظہار کرتے ہیں، اذا متنا وکنا ترابا، یہ جو آپ ہمیں دعوت دے رہے ہیں کہ بھئی مر جانا ہے، کل حساب کتاب ہوگا، تو کیا جب متنا ہم مر جائیں گے، وکنا ترابا، اور مٹی کے ساتھ مل کر مٹی ہو جائیں گے،
یہاں بھی بہت ساری باتیں ثابت ہو رہی کہ انسان مر جانے کے بعد مٹی کے ساتھ مٹی ہو جاتا ہے. یہ ایک انڈرسٹوڈ اور معلوم بات ہے. اس کے لیے کسی وحی کی بھی ضرورت نہیں تھی کہ کیونکہ کافر تو وحی کو مانتے نہیں تھے، لیکن وہ اس بات کو ضرور مانتے تھے کہ بندہ مر کر مٹی کے ساتھ مٹی ہو جاتا ہے، اور یہ حقیقت بھی ہے. یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرما رہے ہیں، کل ابن آدم یأکلہ التراب، سارے آدم کے بچوں کو مٹی کھا جاتی ہے، الا عجب الذنب، سوائے ایک ریڑھ کی ہڈی کا حصہ ہے اس کو نہیں کھاتی. اسی سے پیدا کیا گیا تھا اور دوبارہ اسی سے دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا. تو وہ اس انڈرسٹوڈ بات کو، اس یونیورسل ٹروتھ کو، اس حقیقت کو جو ہے وہ تسلیم کرتے ہوئے اعتراض کر رہے ہیں، ذالک رجع بعید، یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ ہم نے واپس لوٹ کر جانا ہے، یہ بڑے دور کی بات ہے. یہ رجوع رجع بعید، یہ نہ سمجھ آنے والی بات ہے، ہم نہیں ہو سکتے. اللہ رب العزت اب اس کا جواب دیتا ہے، قد علمنا ما تنقص الارض منہم، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، انسان مر جانے کے بعد مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائے گا. اور بات یہ ہے کہ جس کی طرف یہ رسول دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ دوبارہ تمہیں جی اٹھائے گا، وہ اپنے بارے میں بیان کرتا ہے قد علمنا، ہم جانتے ہیں. اب دیکھیں عربی ایک ناقص زبان اردو ایک ناقص زبان ہے، اس لیے ہم نے اس کا ترجمہ کیا کہ ہم جانتے ہیں، لیکن یہ جو قد تحقیق کے لیے آیا نا، اس کے لیے ہمارے پاس اردو میں الفاظ نہیں ہیں کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، پورے ہمیں جملے بولنے پڑیں گے اس کے لیے. قد علمنا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بے شک تحقیق معلوم شدہ ہے کہ علمنا، ہم جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے لیے بارے بیان فرما رہا ہے، ما تنقص الارض، زمین جو ان کو کم کرتی ہے کھا کھا کر ان کے حصوں میں سے، یہ کان کھا لیا، یہ آنکھ کھا لی، یہ سب کچھ مل کر بندے نے مٹی میں مٹی ہونا ہے، تو کیسے کیسے کھائے گی وہ ہم جانتے ہیں. تنقص الارض منہم وعندنا کتاب حفیظ، ہمارے پاس ایک محفوظ یادداشت ہے، ایک کتاب ہے، ہر چیز اس کے اندر لکھی ہوئی ہے، بندوں کے احوال بھی لکھے ہیں، بندوں نے کب مرنا ہے، کتنا رزق ہے، اس نے شقی ہے، سعید ہے. جیسا کہ آپ طٰہٰ میں موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سنتے، یہ بیان سنتے ہیں کہ فرعون نے جب کہا ما بال القرون الاولی، بتاؤ پچھلوں کے احوال ان کا کیا بنا، قال علمها عند ربی فی کتاب، وہاں بھی اللہ تعالیٰ یہ بیان کرتا ہے کہ ان کے احوال اللہ تعالیٰ کے ہاں کتاب میں لکھے ہوئے ہیں، یہ لوح محفوظ ہے، یہ کتاب ہے، حفیظ ہے، جس کی ایک صفت بیان کیا ہے کہ وہ محفوظ ہے. اللہ تعالیٰ وہاں پر بیان فرمایا سورۃ طٰہٰ میں، لا یضل ربی ولا ینسیٰ، تمہارا رب نہ گمراہ ہوتا ہے نہ بھولتا ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے بل کذبوا بالحق لما جاءہم، بلکہ بات یہ ہے کہ اصل میں انہوں نے حق کو جھٹلا دیا ہے. جب ان کے پاس حق آ گیا، وہ ان کی خواہشات کے کیونکہ مطابق نہیں تھا، اس میں بہت ساری پابندیاں تھیں، اس میں اپنے نفس کو مارنا تھا، اس میں اپنے معاشرے کی رسم و رواج، معاشرے کے دیے ہوئے عقائد اور نظریات، مذہبی پیشواؤں کے دیے ہوئے عقائد اور نظریات، وہ ان کو باطل ٹھہرا دیا گیا تھا، ان کو یکسر چھوڑ دینا تھا، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے سرنڈر کر دینا تھا، اس کے مطیع اور فرما بردار کر دینا تھا. اس کو انہوں نے مان کر نہیں دیا. بل کذبوا بالحق، اب اس حق کو، وہ حق یہ کتاب بھی ہے، وہ حق توحید بھی ہے، وہ حق یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، اس سب کو انہوں نے جھٹلا دیا. لما جاءہم فہم فی امر مریج، اب وہ ایک پیچدار جو ہے وہ پریشانی میں مبتلا ہیں، ایک ایسی بات میں جس کے اندر وہ خود ہی جو ہے نا وہ گھوم پھر رہے ہیں، اس کو مشکل بنا دیا ہے، اب اس میں شک کر رہے ہیں. اب اس بات کو اللہ رب العزت دوبارہ جی اٹھنے کو، اب دیکھیں اللہ تعالیٰ ان کی ایک روزمرہ کی زندگی سے، آفاق کی نشانیوں سے ان کو یہ بات سمجھا رہا ہے. پوری آیات ہیں آگے، 5 آیات، ان 5 آیات کو اللہ تعالیٰ بیان کر کے ان کے اس اعتراض کو عقلی طور پر سمجھانا چاہ رہا ہے. فرمایا افلم ينظروا الى السماء، کیا تم آسمان کی طرف نہیں دیکھتے؟ دیکھیں موضوع تو یہ چل رہا نا کہ انہوں نے دوبارہ جی اٹھنے پر اعتراض کیا، اور اس حق کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اصل میں یہ حق کو نہیں مان کر دے رہے ہیں، اس لیے اعتراض کر رہے ہیں. لیکن ان کے اس اعتراض کو رفع کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ دلائل دے رہا ہے. افلم ينظروا الى السماء فوقهم، کیا انہوں نے اپنے اوپر آسمان کو نہیں دیکھا؟ روزانہ دیکھتے ہیں، کبھی شک نہیں کیا کہ یار یہ نہیں آسمان نہیں ہے، کچھ اور ہے. انڈرسٹوڈ بات ہے ان کے ہاں. کیف بنیناها، وہ دیکھ نہیں رہے ہیں کہ بغیر ستونوں کے ہم نے اس کو کھڑا کر دیا ہے. وزیناها،
اور اس کو ہم نے خوبصورت کمکموں سے سجا دیا ہے، ستاروں سے. وہ مالہا من فروج، کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، کوئی ٹیڑھ نہیں ہے. جیسے کہ سورہ 29ویں سپارے کی جو پہلی سورت سورہ ملک، اس میں مالک الملک نے یہی بیان کیا ہے کہ یہ آسمان کی طرف اپنے نظر دوڑاؤ، ہل تری من فروج، کیا تم اس میں کوئی ٹیڑھ دیکھتے ہو؟ ثم پھر فرمایا دوبارہ دیکھو، فرجع البصر کرتین ينقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، تمہاری نگاہ تمہاری طرف پھر حسرت کے ساتھ اور تھکی ماندی اور ہار کر لوٹ آئے گی، تمہیں کوئی ٹیڑھ نظر نہیں آئے گی. تو یہ ایک انڈرسٹوڈ بات ان کو سمجھائی جا رہی. دیکھو آسمان کی طرف، اس کو اللہ تعالیٰ نے کیسے بلند کیا ہے، بغیر ستونوں کے کھڑا کیا ہے، بغیر عمد، سورہ لقمان میں فرمایا. اور تم ترونہا، تم اس کو دیکھ رہے ہو، کوئی ستون نہیں ہم نے کھڑا کیا اس کو روکنے کے لیے. اس کو پھر ہم نے سجایا بھی ہے اور اس میں کوئی ٹیڑھ بھی نہیں ہے. پھر فرمایا والارض، دوسری مثال، زمین کو دیکھو، مددناہا، پھیلا دیا ہے، پھیلا دیا ہے، رستے ہیں اس کے اوپر، شہر آباد کر دیے ہیں، فصلیں ہیں تو ختم ہونے کا نام نہیں لیتی ہیں، باغات ہیں تو اتنے لمبے ہیں. مددناہا، مدد اس کو کہتے ہیں عربی میں لمبا کر دینے کو، اس کو ہم نے لمبا کر دیا ہے. وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، پھر ہم نے اس کو قرار ٹھہرانے کے لیے کہ یہ اپنی جگہ پر قائم رہے، اس کے اندر ہم نے میخیں ٹھوک دی ہیں. وہ کیا ہیں جی؟ پہاڑ. جیسے دوسرے مقام پر بیان فرمایا کہ ہم نے اس کو میخیں بنایا ہے پہاڑوں کو، تاکہ تمہیں یہ لے کر اللہ تزولا، تمہیں لے کر جو ہے وہ ڈاما ڈول نہ ہو جائے. وَأَنبَتْنَا فِيهَا، ایک اور چیز دیکھو اس زمین کے اوپر، وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، ہر چیز کے ہم نے جوڑے پیدا کر دیے ہیں، چاہے وہ اناج میں سے ہیں. دوسرے مقام پر بیان فرمایا جانوروں میں سے، انسانوں میں سے، ہر ایک چیز کے ہم نے جوڑے پیدا کر دیے ہیں، یہ بھی تمہاری نظر سے ہر وقت گزرتی ہیں. پھر کیا بیان فرمایا؟ یہ ساری باتیں کیا ہیں؟ تبصرتن، باعث نصیحت ہیں. وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ، لیکن مسئلہ یہ ہے بندے کو منیب ہونا پڑے گا. ہر ایک کے لیے یہ نشانیاں نہیں ہیں، ہر ایک اس سے اپنے رب کو نہیں پہچانے گا. سائنس کا موضوع آپ جانتے ہیں نا، یہی ہے. سائنس کے جتنے بھی موضوعات ہیں، چاہے وہ میڈیکل کے شعبوں میں سے ہے، وہ نباتات کے شعبوں میں سے ہے، وہ اسٹرالوجی ہے، آپ ستاروں اور سیاروں کے علم کی طرف جاتے ہیں، چاہے اور یونیورس کے کسی بھی علم کی طرف جاتے ہیں، لیکن کیا اس سارے باتوں کو غور کر لینے کے بعد ہر ایک اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے؟ نہیں. وجہ کیا ہے؟ فرمایا لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ، ہر اس بندے کے لیے جو اللہ کی طرف رجوع کرے، جو جاننا چاہتا ہو حقیقت کو، جو جاننا چاہتا ہو کہ اس کا خالق کون ہے، یہ نظام کیسے چل رہا ہے. وَنَزَّلْنَا، پھر مزید دیکھو، وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، یہ بھی تمہارے روزانہ کی ہر وقت کی جو ہے تمہاری آبزرویشن میں سے ہے کہ ہم آسمان سے پانی برساتے ہیں. اب وہ اصل جواب کی طرف آیا جا رہا ہے آہستہ آہستہ. کیسا پانی؟ مبارکن. مبارک کیسے ہے کہ وہ پانی تمہاری پیاس بجھاتا ہے، وہ پانی تمہارے موسموں میں تبدیلیاں لاتا ہے، وہ پانی تمہاری بیماریوں کو دور کرتا ہے، وہ پانی تمہاری فصلوں کے لیے کو سیراب کرتا ہے، اس لیے وہ مبارک ہے. فَأَنبَتْنَا بِهِ، اس کے ذریعے سے ہم کیا اگاتے ہیں؟ جنات، جنت ان کی جگہ ہے، جمع ہے، کئی باغات. وَحَبَّ الْحَصِيدِ، اور کھیتیاں. وَالنَّخْلِ، اور کھجوریں کیسی؟ باسقات اللہ، لمبے ان کے جو ہیں وہ درخت کتنے اونچے ہیں اور پھر ان کے پتے کتنے لمبے ہیں. طلع نضید، یہ ہم کس لیے اگاتے ہیں؟ رزقا للعباد. اب یہاں پر اللہ نے منیب بندے کا ذکر نہیں کیا ہے، کیونکہ یہ رزق جو ہے یہ ہر ایک کے لیے اس نے وافر کر دیا ہے. کوئی اللہ کا فرما بردار ہے تو اس کو بھی مل رہا ہے، کوئی نافرمان ہے تو اس کے لیے. لہذا کسی کے پاس رزق کا آ جانا اس کے نیک ہونے کی علامت نہیں ہے. فرمایا رزقا للعباد. یہاں تک ساری باتیں دلائل دے دینے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کے اب سوال کا جواب دے رہا ہے کہ یہ ساری باتیں جس کے اندر کوئی ابہام نہیں ہے، کسی مذہبی پیشوا نے بھی بیان نہیں کیے ہیں. تمہارا ایک عام آدمی الف کو ڈنڈا کہنے والا بھی یہ باتیں دیکھتا ہے. آسمان ہے، زمین ہے، ستارے ہیں، بارش برستی ہے، اس سے فصلیں اگتی ہیں. یہ غیر متنازع چیز ہے. جب یہ چیزیں تمہارے سامنے روزانہ ہوتی ہیں تو دیکھو وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، اس مردہ زمین
جس کو اگر پانی نہ ملے تو مردہ ہو جاتی ہے، پھر پانی برستا ہے تو وہ زندہ ہو جاتی ہے۔ کذالک الخروج، یہ ایک آخری جملہ بیان کر کے اس پوری بات کو لپیٹ دیا گیا، پوری بات کو بیان کر دیا گیا جس پر اعتراض تھا، کیا؟ اذا متنا وکنا ترابا ذالک رجع بعید۔ یہ جو اعتراض انہوں نے پہلا ہی کیا کہ ہم مر جائیں گے اور مٹی مٹی ہو جائیں گے پھر لوٹایا جائے گا، یہ سمجھ نہیں آنے والی بات۔ مالک الملک کی ساری باتیں بیان کر کے فرماتا ہے کذالک الخروج، جیسے تمہارے سامنے روزانہ ہو رہا ہے نا کہ مردہ مٹی ہے اور اس کے اندر اس کے اوپر بارش برستی ہے تو اللہ تعالیٰ نباتات کو اگاتا ہے، اسی طریقے سے تم دوبارہ جی اٹھو گے، مردہ ہو جانے کے بعد دوبارہ جی اٹھو گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ یہاں تک ہم نے آج کی آیات تلاوت کی ہیں، اس میں مالک الملک نے اس انداز سے جو ہے وہ لوگوں کو مخاطب کر کے ان کو سمجھایا ہے کہ اس طریقے سے جو ہے وہ میں تمہارے اوپر، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز تشنا نہیں چھوڑی ہے لوگوں کے اعتراضات کو۔ بعض اوقات تو ایسے بھی آپ قرآن میں دیکھیں گے کہ وہ اعتراض نہ بھی نقل کیا گیا ہو، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ان کے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو انسانوں کا خالق ہے، وہ جانتا ہے ان کے اندر کیا کیا پریشانیاں، کیا کیا ان کے ذہن میں چیزیں اٹھ سکتی ہیں، تو مالک الملک ان کے اعتراضات کو رفع کرتے ہوئے تاکہ ان کے اوپر حجت قائم ہو جائے۔